کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ہی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ ایک ایسی رات جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، ایک ایسی رات جس میں دعائیں آسمانوں کو چیر دیتی ہیں، اور اسی رات 3 عورتیں خاموشی سے اپنے رب کے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے پاس نہ دولت تھی نہ دنیاوی طاقت، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی دعائیں قبول ہوئیں؟ کیا ان کی تقدیر بدل گئی؟ یا کچھ ایسا ہوا جس نے پوری امت کے لیے ایک سبق چھوڑ دیا؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ ہے شب قدر کی رات، وہ رات جسے قرآن نے خیر من الف شہر قرار دیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جب رحمت، مغفرت اور نجات اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ لیکن اس رات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف فضیلت نہیں بلکہ ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا جنہوں نے اس رات کو پہچانا، خاص طور پر وہ خواتین جنہوں نے ایمان، صبر اور اخلاص کے ساتھ اس رات کو زندہ رکھا۔ اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے ایک عظیم شخصیت کو جس کی زندگی شب قدر کے پیغام کی عملی تصویر تھی۔ وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق، جنہوں نے اقتدار میں بھی عاجزی کو نہیں چھوڑا۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو تاریخ بھی ہے، سبق بھی، اور ہمارے لیے ایک آئینہ بھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا ہے، مدینہ کی گلیاں خاموش ہیں، مسجد نبوی میں چراغوں کی مدھم روشنی، اور چند لوگ سجدوں میں گرے ہوئے۔ ان میں ایک عظیم خاتون بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ۔ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑی ہیں، دل میں ایک سوال لیے۔ وہ جانتی ہیں یہ کوئی عام رات نہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ یہ سوال صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ پوری امت کے لیے رہنمائی تھی۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کہو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ انسان کے گناہوں سے نجات کا دروازہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس رات اسی دعا کے ساتھ روتی رہیں، مانگتی رہیں، اور ہمیں یہ سکھا گئیں کہ شب قدر دکھاوے کی عبادت نہیں، دل کی سچائی کا نام ہے۔ مدینہ کی ایک اور رات، ایک اور خاتون جو ایمان اور صبر کی مثال تھیں، حضرت ام سلمہ۔ وہ روایت بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح سورج بغیر تیز شعاؤں کے نکلتا ہے، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔ یہ الفاظ صرف نشانی نہیں تھے، یہ ایک راز تھا کہ یہ رات نور کی رات ہے، سکون کی رات ہے، امن کی رات ہے۔ حضرت ام سلمہ ہر سال آخری عشرے میں اسی تلاش میں رہتیں، وہ جاگتی رہتیں، دعا کرتی رہتیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ شب قدر صرف ایک رات نہیں، ایک جستجو ہے، ایک تلاش ہے۔ اب ایک تیسری خاتون، وہ تھیں حضرت حفصہ بنت عمر۔ وہ نہ صرف ایک عظیم صحابیہ تھیں بلکہ قرآن کی محافظ بھی تھیں۔ ان کے گھر میں قرآن کے اوراق محفوظ تھے۔ رمضان کی راتوں میں وہ تلاوت میں مشغول رہتیں، قیام میں کھڑی رہتیں، اور خاص طور پر آخری عشرے میں ان کی عبادت اور ان کا خشوع اس بات کا ثبوت تھا کہ شب قدر کو پانے کے لیے علم بھی چاہیے اور عمل بھی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک عورت اپنے ایمان سے پوری امت کی رہنمائی بن سکتی ہے۔ اب منظر بدلتا ہے، مدینہ کی گلیاں، ایک خلیفہ اور ایک خاموش رات۔ یہ وہ وقت ہے جب حضرت ابو بکر صدیق اسلامی ریاست کے حکمران ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے وہ رات کے اندھیرے میں اکیلے
ایک گھر کی طرف جاتے ہیں۔ وہ گھر ایک بوڑھی نابینا عورت کا ہے۔ وہ دروازہ کھولتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب ان کا پیچھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ایک خادم بن چکا ہے۔ یہ منظر ہمیں شب قدر کا اصل پیغام دیتا ہے۔ عبادت صرف سجدہ نہیں بلکہ خدمت بھی ہے۔ اخلاص صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل ہے۔ اب وہ لمحہ آتا ہے، شب قدر کی رات، آسمان خاموش، زمین پرسکون، فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ دعا میں ہیں، حضرت ام سلمہ ذکر میں ہیں، حضرت حفصہ تلاوت میں ہیں، اور کہیں حضرت ابو بکر ایک محتاج کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سب ایک ہی رات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں انسان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ داستان ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے کہ شب قدر صرف ایک رات نہیں، ایک موقع ہے۔ 3 خواتین ہمیں 3 راستے دکھاتی ہیں: دعا کا راستہ، ذکر کا راستہ اور علم و تلاوت کا راستہ۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں 4تھا راستہ دکھاتے ہیں: خدمت کا راستہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیر بدلے تو ہمیں بھی ان راستوں پر چلنا ہوگا۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں کتنی سچائی لاتے ہیں، کتنی عاجزی، کتنی خدمت، کتنی عبادت۔ شب قدر ہر سال آتی ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ آئیے اس سال ہم وعدہ کریں کہ ہم اس رات کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اسے اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں گے۔